ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا یہ بات درست ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ فقہ حنفی پر فیصلے فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بعض کتب کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان واقعات کی اور ان چیزوں کی تردید کی ہے کہ یہ بات کرنا ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی ہیں، اور اگرچہ جب وہ تشریف لائیں گے تو مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہے، خود قرآن کریم کی نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ جس نبی کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو اتنی بات تو طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ پھر ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی حیثیت میں ایک پیغمبر بھی ہیں، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی فقہ کے مقلد ہوں گے، کسی فقہ کی تقلید کریں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو زیادہ صحیح بات علماء نے لکھی ہے، جو مطالعے سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مجتہد ہوں گے، مجتہد مطلق ہوں گے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، امام شافعی مجتہد ہیں، امام مالک مجتہد ہیں اور مجتہدین ہیں، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مجتہد ہوں گے۔ اب وہ تمام مذاہب کو جمع کر کے کسی ایک مذہب پر لے کر آئیں گے، یا اپنے اجتہاد سے جو ان کا اجتہاد ہوگا اس کے مطابق کیا تفصیلی فیصلے ہوں گے، وہ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ لیکن اس کی کوئی بہت زیادہ صراحت، وضاحت قرآن حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملتی، لیکن جو بات قرین قیاس ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی اجتہاد کریں گے اور اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اب اس میں یہ بھی امکان ہے کہ ان کا اجتہاد انہی ائمہ اربعہ کے اجتہاد کے مطابق ہو، یا ان میں سے کسی ایک امام کے اجتہاد کے مطابق ہو۔ یہ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تبھی اس کی وضاحت ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب اگر ایک آدمی اپنے گھر سے روزانہ کام پر 150 کلومیٹر دور جائے، وہ بندہ کام والی جگہ پر اور راستے میں سفری نماز پڑھے گا یا پورے کام ایک ہی پروجیکٹ پر ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ 150 کلومیٹر آپ کا جو سفر ہے یہ اسی شہر میں ہے یا آپ شہر سے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ شہر سے نکل جاتے ہیں اور جس جگہ آپ کا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں اگر آپ رہے نہیں ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، آپ 15-20 دن وہاں رہتے ہیں، تو اگر آپ نے وہاں ایک دفعہ 15 دن گزار لیے ہیں مستقل اس پروجیکٹ پر، وہاں یعنی وہیں رہیں آپ 15 دن، واپس آپ نہیں آئے ان 15 دنوں میں، تو ایسی صورت میں آپ اس پروجیکٹ پر بھی جا کر بھی پوری نماز پڑھیں گے اور جب اپنے گھر آئیں گے تب بھی نماز پوری پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ اس پروجیکٹ پر آپ نے اتنا عرصہ نہیں گزارا کہ مستقل آپ 15 دن وہاں رہے ہوں، ایسی صورت میں اگر آپ کا یہ سفر ایک شہر سے دوسرے شہر کا ہے تو جب آپ شہر سے باہر نکلیں گے، شہر کی حدود ختم ہوں گی، تو وہاں سے پھر آپ کی جو نماز ہوگی وہ سفر کی نماز ہوگی، اور جب آپ واپس اپنے شہر میں آ جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ حنیف سید حیدرآباد انڈیا سے، مفتی صاحب ایک عورت اپنے محرم مرد رشتہ دار کے سامنے جسم کا کتنا حصہ کھول سکتی ہے، اور کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ محرم سے گلے ملے اور بوسہ دے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خود وضاحت فرمائی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اسی طرح قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو ظاہر ہو۔ ظاہر کا مطلب جو ظاہر اس میں فقہاء نے لکھا ہے، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، کلائیاں ہیں، پاؤں ہیں، قدم ہیں، یہ سارے وہ اعضاء ہیں جو کسی محرم کے سامنے، یعنی بھائی ہے، والد ہے، چچا ہے، ان کے سامنے اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ گلے ملنا محرم سے، یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل پسندیدہ نہیں۔ پھر آج کل کی جو صورتحال ہے، جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح ایک فساد ہے طبیعت میں، اور جو چیزیں ہماری میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں،
ایسے ماحول میں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ والد بھی اپنی بیٹی سے بھی گلے نہ ملے. تو والد ہے وہ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, بڑا بھائی ہے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, چچا ہے بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. گلے ملنا, بوسے لینا یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. باقی ظاہر ہے کہ پردہ نہیں ہے, آپ ان کے سامنے چہرہ کھول کر بیٹھ سکتی ہیں, بغیر برقعے کے, بغیر نقاب کے, بغیر حجاب کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں, بے تکلفی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہیں, لیکن گلے ملنا, بوسہ لینا دینا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے.